باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المتین و خطابہ المبین قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ انتہائی قابل احترام سامعین محترم اور جملہ ناظرین محترم، ماہ مبارک رمضان ہے اور یہ ایام ہیں موسرہ اسلام جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کی۔ تو میں تھوڑا سا تعارف اسلام کی دو عظیم شخصیات کا آپ کے سامنے کرانا چاہتا ہوں، اسی لیے میں نے سرنامے میں سورہ مبارکہ ضحیٰ کی 3 آیات پڑھی۔ رب العالمین نے اپنے حبیب پر اپنے احسانات بیان کیے کہ میں نے آپ پر کون کون سے احسان کیے۔ ان میں سے سب سے زیادہ ان 3 احسانات کو اللہ نے واضح کیا۔ پہلا فرمایا کہ حبیب یہ میرا احسان ہے، الم یجدک یتیمان فآوی، کہ اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا تو اس نے آپ کو پناہ دی۔ یہ ایک اللہ کا بہت بڑا احسان۔ حبیب خدا جب پیدا ہوئے تو آپ کے والد معظم دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ کچھ دن والدہ کی آغوش میں رہے، ان کی بھی وفات ہو گئی۔ پھر کچھ دن اپنے محترم مکرم دادا حضرت عبد المطلب کی آغوش میں رہے، لیکن ان کے بھی ایام حیات نے ان سے وفا نہ کی۔ وہ رسول خدا کو تنہا چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے۔ اب سوال یہ تھا کہ یتیم عبداللہ کی پرورش کون کرے، اس کی نگہبانی کون کرے، اسے اپنے گھر میں جگہ کون دے۔ جس شخصیت نے رسول خدا کو اپنے ہاں پناہ دی، اپنے گھر میں جگہ دی، اس شخصیت کو تاریخ حضرت ابو طالب کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اور حضرت ابو طالب نے اس انداز سے آپ کی پرورش کی، آپ سے اتنی محبت کی کہ جناب ابو طالب کو اپنے سگے بیٹوں سے اتنی الفت نہ تھی جتنا کہ آپ سے تھی۔ اور یہی حال ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت اسد کا تھا۔ وہ اپنے بیٹوں کو روٹی بعد میں کھلاتی، پہلے رسول خدا کو روٹی کھلاتی تھی۔ اپنے بیٹوں کو بستر پر بعد میں سلاتی، پہلے رسول خدا کو بستر پر سلایا کرتی تھی۔ تو بھرپور پیار ملا حضرت ابو طالب کے گھر سے رسول خدا کو۔ تو اللہ نے احسان یاد دلایا کہ میرا حبیب یہ میرا احسان ہے، الم یجدک یتیما فآوی، حبیب آپ یتیم تھے، میں نے آپ کو ابو طالب جیسا محافظ اور مربی دے دیا، جس نے آپ کی تربیت کی، جس نے آپ کو گھر میں جگہ دی۔ میں نے فاطمہ بنت اسد جیسی آپ کو ماں جیسی ماں عطا کر دی، جس نے آپ کا ہر لحاظ سے خیال رکھا۔ تو عزیزان محترم، جناب ابو طالب کی ذات بابرکات پر دنیا خواہ مخواہ حملے کرتی ہے کہ نعوذ باللہ کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے مجھے بتائیں، جب رسول خدا نے اعلان نبوت کیا تو کس کے گھر سے آغاز کیا؟ وہ گھر کسی اور کا نہیں تھا، حضرت ابو طالب کا گھر تھا۔ جہاں پہلی اسلام کی دعوت دی گئی وہ حضرت ابو طالب کا گھر تھا۔ عجیب بات ہے،
جہاں پر خطبہ پڑھا جائے پاکستان کا، وہاں پر تو ایک یادگار بنا دی جاتی ہے کہ جناب یہاں پر خطبہ پڑھا گیا تھا۔ جہاں خطبہ پاکستان ہو وہاں پر تو یادگار ہے۔ جس گھر میں آغاز نبوت ہو رہا ہے، جہاں خطبہ نبوت پڑھا جا رہا ہے، آج اس گھر کو پہچاننے کے لیے کوئی آماد تک نہیں، اس گھر کا نام و نشان تک دنیا نے مٹا دیا ہے۔ تو حضرت رسول خدا نے آغاز نبوت جو کیا، جو آپ نے پہلا اعلان کیا، وہ حضرت ابو طالب کا گھر تھا۔ اب میں دنیا سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیں، اگر ابو طالب رسول خدا کی مطابقت میں نہ تھے تو کیا اعلان نبوت کے بعد ابو طالب نے رسول خدا سے ترک تعلق کر لیا تھا، ان سے جدا ہو گئے تھے؟ کیا آپ نے کفار سے کہا تھا کہ تم جانو محمد جانے، آج کے بعد میرا محمد سے کوئی تعلق نہیں؟ قدم قدم پر یہ مجاہد اسلام رسول خدا کا محافظ بن کر کھڑا رہا۔ حد یہ ہے جب ہر طرف سے دشمنی کی آگ بھڑک اٹھی، شیب ابی طالب میں جانا پڑا۔ آج تک وہ شیب ابی طالب ہی کہلاتی ہے، جہاں ابو طالب نے 3 برس تک بھوک سہی، پیاس کے صدمات سہے، اپنے خاندان کی پریشانی کو سہا، لیکن حبیب خدا کو دشمنوں کے حوالے نہیں کیا۔ رات کا وقت ہوتا، ستارے جوان ہوتے، حضرت ابو طالب کا کردار کیا تھا؟ مصطفیٰ کو ان کے بستر سے اٹھاتے، ان کی جگہ پر علی مرزا کو سلا دیتے۔ کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت آپ مصطفیٰ کو اٹھا کر اپنے بیٹے کو کیوں سلاتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، ہو سکتا ہے کسی مشرک کو پتہ لگ جائے کہ محمد فلاں بستر پر آرام کر رہا ہے، اور کوئی بدبخت شب خون کا ارادہ لے کر اس گھاٹی میں چلا آئے، تو میں چاہتا یہ ہوں کہ میرا بیٹا قتل ہو جائے، اللہ کی امانت میں فرق نہ آئے۔ جو اتنا بڑا محافظ اسلام، آج اس کے اسلام پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ کہا جاتا جی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ چچا تھے، بھتیجے سے ان کی محبت تھی۔ نہیں، اس مسئلے کو اس طرح سے سادہ نہیں لیا جا سکتا۔ گزارش یہ ہے کہ ہر چچا کو اپنے اچھے بھتیجے سے محبت ہوتی ہے، لیکن کب تک؟ جب تک بیٹے کا سوال نہ آئے۔ اگر درمیان میں بیٹے کا سوال آ جائے تو بھتیجا پیچھے ہو جاتا ہے، بیٹے کی محبت غالب آ جاتی ہے۔ ہر شخص کو نفسیات اصول ہے، اپنا بیٹا بڑا عزیز ہے، لیکن اگر انسان دیندار ہے، ایماندار ہے، اگر کبھی سوال آ جائے کہ یا دین بچا لو یا بیٹا بچا لو، تو ایماندار شخص اپنے بیٹے کو قربان کر دیتا ہے، کہتے ہیں بیٹا قربان ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن دین کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اگر حضرت ابو طالب مصطفیٰ علیہ السلام کو بھتیجا سمجھتے تھے تو اپنا بیٹا وہاں قربانی کے لیے پیش نہ کرتے۔ مصطفیٰ کو اٹھا کر، اپنے بیٹے کو لٹا کر ابو طالب نے دنیا کو یہ بتایا کہ دیکھو میں محمد کو بھتیجا سمجھ نہیں رہا، میں محمد کو دین سمجھ رہا ہوں، اسی لیے اس کی قربانی کے لیے اپنے بیٹے کو پیش کر رہا ہوں۔ یہ کمال ہے ابو طالب کے، احسانات ہیں ابو طالب کے، جس کے دامن عاطفت میں نبوت نے پرورش پائی، جس کے دامن محبت میں امامت نے پرورش پائی۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، میرا حبیب میرا احسان ہے، میں نے تجھے پناہ دی ابو طالب کی آغوش میں۔ پھر دوسرا احسان بیان کیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تجھے وارفتہ محبت پایا تو تجھے ہدایت دی۔ پھر تیسرا احسان بیان کیا، ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، میرا حبیب اللہ نے تجھے غریب پایا، تجھے مفلس پایا، تجھے دولت مند بنا دیا۔ تو مسلمانوں توجہ تو کرو، دولت کہاں سے آ گئی؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی دولت رسول خدا کے پاس آئی تو آپ غنی بن گئے، ورنہ اس سے پہلے
آپ کے پاس غنا نام کی کوئی شے نہیں تھی، آپ ظاہری حالات میں مفلس تھے۔ جناب خدیجہ کے قافلے لے کر گئے شام، وہاں سے واپس آئے، میسرہ سے پوچھا سفر قافلہ کیسا گزرا؟ کبھی بھی اس دفعہ جتنا منافع ہوا ہے کبھی نہیں ہوا۔ کب میں منافع کا نہیں پوچھتی، میں نے تمہارے لیے سالار جو مقرر کیا تھا تم نے اسے کیسا پایا؟ تو میسرہ نے یہ جواب دیا، بی بی میں آپ کو کیا بتاؤں، شہزادی میں آپ کو کیا بتاؤں، جس درخت کے پاس سے گزرتے تھے درخت کی ٹہنیاں جھک کر اسے سلام کرتی تھی، پہاڑ کے قریب سے جاتے تھے تو پہاڑ سے انہیں سلام کی آوازیں آتی تھی، اور پورا راستہ ہمیں کبھی شامیانہ تاننے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ جیسی گرمی ہوتی بادل کا ایک ٹکڑا ہمارے سروں پر آ جاتا تھا، ہم سب پر سایہ ہوتا تھا۔ جب اس نے رسول خدا کے یہ فضائل بیان کیے، شہزادی نے اپنے چچا ورقہ بن نوفل سے بات کی، ارشاد فرمایا چچا جان ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا عقد یتیم عبداللہ یتیم ابی طالب کے ساتھ ہو جائے۔ تو چچا بڑا دانا تھا، بڑا سیانہ تھا ورقہ بن نوفل، کہنے لگا شہزادی تیرا مطالبہ بہت بڑا ہے، اگر میں یہ کام کرا دوں تو مجھے کیا ملے گا انعام میں؟ کہا چچا جان میرے اونٹوں میں سے 10 اونٹ لے لینا۔ ورقہ نے کہا نہیں، ایسے کام نہیں چلے گا، کام بہت بڑا ہے، انعام آپ تھوڑا دے رہی ہیں۔ بی بی نے کہا 50 اونٹ لے لیں۔ اس نے کہا نہیں 50 پر بھی بات نہیں۔ کہا بی بی نے کہا 100 اونٹ لے لیں۔ کہا اس پر بھی نہیں۔ تو بی بی نے کہا میری ساری جائیداد لے لیں، میرا عقد مصطفیٰ کے ساتھ کرا دیں۔ اب یہ سننا تھا۔ ورقہ نے کہا بی بی اپنے اونٹ آپ اپنے پاس رکھیں، اپنی جائیداد اپنے پاس رکھیں، اپنی ملکیت اپنے پاس رکھیں، مجھے ایک چیز چاہیے۔ کہا کیا؟ کہا میں نے تورات کا عالم ہوں، میں انجیل کا عالم ہوں، میں زبور کا عالم ہوں، آنے والے پیغمبر کی علامات ان تینوں کتابوں میں موجود ہیں۔ جب میں تورات کھولتا ہوں مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو تورات پکار کر کہتی ہے کہ آنے والا نبی یہی ہے جو بنی اسماعیل میں سے ظہور کرے گا۔ جب میں زبور کھولتا ہوں تو زبور بتاتی ہے کہ آنے والا پیغمبر یہی ہے، اس کی شکل و صورت، اس کے خد و خال یہی ہیں جو مصطفیٰ کے ہیں۔ جب میں انجیل کھولتا ہوں ادھر سے محمد کو چلتا ہوا دیکھتا ہوں تو انجیل کہتے ہیں جس کا چال چلن یہ ہے، جس کا کردار یہ ہے، یہی تو آخری نبی ہے، یہ آخری نبی ہے محمد۔ بی بی اگر تیرا اس سے نکاح ہو جائے مجھ سے ایک وعدہ کرے۔ پوچھا جی چچا کیا ہے؟ فرمایا اور کچھ نہیں، جب قیامت کا دن ہو اور آپ کا شوہر مقامی شفاعت پر کھڑا ہو جائے تو میری شفاعت کرا دینا، اگر آپ وعدہ کریں تو میں آپ کا نکاح کرا دوں گا۔ کہا چچا جان وعدہ ہوا، جب مقامی شفاعت ہوگا تو میں آپ کی یقیناً شفاعت کراؤں گی۔ تو مسلمانوں کبھی آپ نے توجہ کی جو نکاح کرائے وہ تو شفاعت کے قابل ہے، اور جو محمد کا نکاح پڑھائے کبھی اس کے متعلق بھی سوچ لیا کہ اس کے کتنی عظمت ہے؟ تو یہ نکاح پڑھانے والے حضرت ابو طالب تھے۔ ساری دولت جناب خدیجہ کی، جناب خدیجہ کا لقب ہے ملیکۃ العرب۔ عرب میں ملکائیں بہت سی گزری تھی، ملکہ واحد ہے ملیکۃ العرب۔ ملکہ اور ملیکہ میں بڑا فرق ہے۔ ملکہ اسے کہتے ہیں جس کے سر کو تاج کی ضرورت ہو اسے ملکہ کہا جاتا ہے، اور تاج جس کے سر کا طواف کرے اس شہزادی کو ملیکہ کہا جاتا ہے، تو بیوی کو ملیکہ کہا جاتا ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے، شادی سے بھی پہلے بی بی کا لقب طاہرہ تھا، طاہرہ تھا، رسول خدا کا لقب طاہر تھا۔ تو اللہ نے دونوں کا نکاح کرا دیا، اور پھر بی بی کی خصوصیات بھی ہیں۔ بی بی واحد ام المومنین ہے جس کی ڈولی کے لیے میرا رسول اس کے گھر میں آیا، ورنہ اس کے علاوہ جتنی بھی ازواج رسول گزری ہیں
احترام نبوت میں محمد مصطفیٰ کسی کی ڈولی لینے کے لیے نہیں گئے، ان کے والدین یا رشتہ دار ان کی ڈولیاں لے کر خود محمد رسول اللہ کے پاس پہنچے۔ یہ پہلی فضیلت ہے خدیجۃ الکبریٰ کی۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ ہر بی بی نے محمد مصطفیٰ سے کچھ مال لیا، یہ واحد خاتون ہے جس نے محمد سے لیا کچھ نہیں، سارا مال محمد کے قدموں میں لٹا دیا۔ اور تیسری خاصیت بی بی کی یہ ہے، بی بی کی بیٹی سے ہی محمد مصطفیٰ کی اولاد چلی، فاطمہ زہرا کی ماں ہے۔ بی بی کو بیٹے بھی ہوئے تھے لیکن ان کی وفات ہو گئی تھی۔ محمد رسول اللہ کو ایک بیٹا حضرت ماریہ قبطیہ سے بھی ہوا تھا لیکن بچپنے میں اس کی بھی وفات ہو گئی تھی۔ ادھر اللہ نے اعلان کر دیا، حبیب انا اعطینا کل کوثر، ہم نے تجھے کوثر عطا کی، اولاد کثیر عطا کی۔ تو اولاد کثیر کس شکل میں آئی؟ حضرت فاطمہ زہرا کی شکل میں اللہ نے اولاد کثیر محمد مصطفیٰ کو دے دی۔ فاطمہ زہرا کے بطن مطہر سے سلسلہ چلا اولاد محمد مصطفیٰ کا۔ تو عزیزان محترم، یہ بی بی کی 3 خصوصیات ہیں۔ تو بی بی کی خصوصیات کے ساتھ کسی بی بی کا کوئی مقابلہ نہیں۔ جب بی بی کی وفات ہو گئی، ایک جوان سال بی بی رسول خدا کے گھر میں آئی۔ جب اس نے دیکھا کہ رسول خدا ہمیشہ حضرت خدیجہ کو یاد کرتے ہیں تو اس نے بڑے گستاخانہ لہجے میں کہا، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ وہ بڑھیا تھی، اللہ نے آپ کے جوان بیوی دے دی۔ فرمایا خبردار یہ بات نہ کہو، جب لوگوں نے میری تکذیب کی تو اس نے میری تصدیق کی، جب لوگوں نے مجھے محروم رکھا تو اس نے اپنی ساری دولت میرے قلبوں میں نچھاور کر دی، اور اللہ نے مجھے اس سے اولاد عطا کی۔ تم میں سے کسی کو بھی اللہ نے صاحب اولاد ہونے کا شرف عطا نہیں کیا۔ تو عزیزان محترم، اللہ نے دیکھا کہ ساری کائنات پر محمد مصطفیٰ کا احسان ہے، پھر اللہ نے کہا میرا حبیب ساری کائنات پر تیرا احسان ہے، اور تجھ پر 2 شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے احسان کیا، ایک مرد ہے ایک خاتون ہے۔ مرد کا نام ابو طالب ہے، خاتون کا نام جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں تیرے دونوں محسن شخصیات کو احسان کا بدلہ دیا جائے، چونکہ میرے قرآن کی آیت ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہوا کرتا ہے۔ ابو طالب تیرا محسن، اسے احسان کا بدلہ ملنا چاہیے۔ جناب خدیجہ تیری محسنہ، اسے احسان کا بدلہ ملنا چاہیے۔ بات یہ ہے میرے خزانہ احسان میں سب سے بڑی نعمتیں 2 تھی، اب 2 نہیں، اب صرف ایک رہ گئی۔ ایک نبوت تھی، ایک امامت ہے۔ آپ کو بھیجا، نبوت کا سلسلہ میں نے ختم کر دیا، آپ کو میں نے خاتم النبیین بنا دیا۔ اب آپ کے بعد کسی کو نبوت کا منصب عطا ہی نہیں کروں گا، اب صرف ایک منصب رہ گیا ہے، اور اس منصب کا نام امامت ہے۔ میرا حبیب اگر امامت کے تاج ابو طالب کو پہنا دیا جائے خدیجہ ناراض ہو جائے گی، خدیجہ کو پہنا دیا جائے تو ابو طالب ناراض ہو جائے گا۔ دونوں افراد میرٹ پر پورے اترتے ہیں۔ میرا حبیب میں یہ چاہتا ہوں کہ بیٹا ہو ابو طالب کا، بیٹی ہو خدیجۃ الکبریٰ کی، دونوں کا نکاح پڑھا کے قیامت تک امامت کے موتیوں کی بارش کیوں نہ کر دی جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔